آپ کہتے ہیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو. جب دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم سائے کی طرح دنیا کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اگر آپ دنیا کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اسلام کے پرسپیکٹو سے، احادیث کے پرسپیکٹو سے، تو اسلام کہتا ہے دنیا وقتی ٹیمپرری ہے. دنیا کذب جھوٹ ہے. اس لیے کہ یہ مستقل آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا آپشن تھرو کرتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی خواہش لاتی ہے جس میں آپ اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں عربی میں الدنیا انخداع، دنیا دھوکے کا سامان ہے. الدنیا سراب، دنیا معراج ہے. آپ معراج کو جا کے دیکھتی ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا ہے، صرف آپ کو نظر آ رہا تھا کہ وہاں پانی تھا ڈیو ٹو سرٹن فینومینا. تو دنیا وقتی ہے، دنیا معراج کی طرح ہے، دنیا جو ہے وہ سراب ہے، دنیا ایک وہم ہے، دنیا ایک خیال ہے. جب ہم ان سب چیزوں کو اس اینگل سے سمجھیں گی تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اس دنیا میں سب لوگ اصل میں اس وقت مرے ہوئے ہیں. اصل حقیقت اس دنیا کی ان کو اس وقت پتہ چلے گی جب موت نظر آ جائے گی. اس لیے کہ جب موت دیکھتا ہے انسان تو پھر اللہ کے سارے وعدے بالکل کرسٹل کلیئر حق نظر آنے لگ جاتے ہیں. جو کچھ قرآن نے کہا تھا، جو کچھ احادیث میں آیا تھا وہ واقعی برحق تھا، وہ سچ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے، جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ بعض اوقات بعض حکایات ہوتے ہیں اس میں آپ کو بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے سچ نہ ہو بٹ سمجھنے کے لیے سمجھائی جاتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے ملاقات ہوئی تو دنیا اس وقت ایک خوبصورت عورت کی شکل میں تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دنیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اس عورت کو دیکھ کے تمہارے کتنے پارٹنرز ہیں؟ تو اس نے کہا جتنے آدم کی اولاد ہیں اتنے میرے پارٹنرز ہیں، بلینز اینڈ بلینز. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کتنوں کے ساتھ فیتھفل رہی ہو، تم کتنوں کے ساتھ لائل رہی ہو؟ اس نے کہا نن آف دیم، کسی کے ساتھ نہیں. دنیا ہم میں سے کسی کے ساتھ فیتھفل نہیں ہے. آپ دنیا میں جتنا بھی ڈال دیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتے ہیں. آپ اس دنیا میں جتنا بھی کما لیں آپ کی قبر میں اس دنیا کا کوئی بھی حصہ نہیں جاتا. نہ آپ کے کپڑے، نہ آپ کی جویلری، نہ آپ کا گھر، نہ آپ کا بینک بیلنس، نہ آپ کے سارے ایسٹس، کچھ بھی تو نہیں جاتا. تو دنیا کانسٹنٹلی دھوکہ دیتی ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس دنیا سے محبت کرنے والے صرف اور صرف اس کے ڈسپٹیو ویز کا شکار ہوتے ہیں. آپ دنیا کا لفظ دیکھیں عربی زبان میں یہ آتا ہے دنا یا دنو سے. دنا یا دنو کہتے ہیں دا لوئسٹ تھنگ، جو سب سے نیچری چیز ہوتی ہے. یہ جو ہمارا سر کے اوپر نظر آنے والا بلو اسکائی ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں آسمان دنیا. اگر میں آپ سے پوچھوں اس کو آسمان دنیا کیوں کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کی چھت پر ہے. یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہو گئی جو کسی بھی انسان کو نظر آ سکتی ہے. بٹ دنیا کے آسمان کو آسمان دنیا اس لیے کہتے ہیں دس از دی لوئسٹ ہیون. یہ پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے، ٹل دا ٹائم یو ول ریچ ٹو دا سیونتھ اسکائی جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو دنیا کو آسمان دنیا اس لیے بھی کہتے ہیں دس از دی لوئسٹ ہیون. یہ پہلا آسمان ہے. اس دنیا کے لفظ میں اس دنیا کی کونوٹیشن اور اللہ کی نظر میں اس کی ورتھ موجود ہے. آپ سوچیں دنیا کے میننگز ہیں سب سے نچلی، لوئسٹ ون. جب کسی بھی چیز کی آپ اہمیت جاننا چاہتے ہیں آپ اس کا نام اور اس کے میننگز جانتے ہیں. ٹھیک، مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کے بیٹے کا نام ہے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ دا سلیکٹڈ ون، چنا ہوا. آپ کہتے ہیں کسی کا نام ہے محمد، وہ جس کی تعریف کی گئی. اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں دنیا کے میننگز کیا ہیں تو دنیا کے میننگز ہیں وہ جو سب سے لوئسٹ ہے، بہت ڈی ویلیو کی ہوئی چیز ہے. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ چھپی ہوئی ہے.
آپ کی آنکھوں سے ہڈن ہے، یا جنت چھپی ہوئی ہے، جنت کی زمین چھپی ہوئی ہے اس کی گرینری کی وجہ سے، یا جنت کی ٹاپوگرافی اوپر سے دیکھا جائے ڈرون امپیکٹ میں تو بالکل کورڈ ہے بیکاز اس کے اندر ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ٹریز ہیں. تو آپ جب بھی کسی ٹرم کو پڑھتے ہیں اس ٹرم کے اندر اس کی کونوٹیشن موجود ہوتی ہے. دنیا کی میننگز یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، یہ اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اور جو چیز اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی، آپ کی اور میری نظر میں اس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے؟ It's not about abandoning the world. It's about gaining the confidence that how I will survive and live in this world. یہ چیز ہے جو اسلام سکھانا چاہتا ہے. ہم دنیا کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے، ہم موناسٹریز میں جا کے نہیں بیٹھ رہے، ہم مونکس نہیں بن رہے، لیکن ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا طریقہ کار زندگی گزارنے کا ایسا رکھنا ہے جس میں ہم اس دنیا کے دھوکے میں نہ آ جائیں. امام ابن القیم اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے المفتاح دار السعادہ، دا کی ٹو ہیپینس. اس میں وہ لکھتے ہیں یہ دنیا اپنی ویلیو یا وقت جانتی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان اس دنیا کو مجبوراً ہی صحیح ابینڈن کر دیتا ہے. ابھی آپ میں سے کسی کو بھی یہ کہا جائے کہ آپ اس دنیا کو ابینڈن کر دیں ان اے فارم، آپ اپنی ساری ایسیٹس اللہ کے راستے میں دے دیں، ول دیٹ بی ایزی؟ نہیں. آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. نہیں، ہمارے وہ ایمان کے لیول نہیں ہے. چلیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے شوہر کا بھی اٹھا کر دے دیں، آپ جہاں رہتی ہیں وہ بھی دے دیں. ہر عورت کے اپنے بھی کچھ نہ کچھ ایسیٹس ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت. آپ سے یہ کہا جائے کہ ہم اپنے سارے ایسیٹس اٹھا کر اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو پھر ہم فوراً دیندار ہو جاتے ہیں اور ہمارا دین اس وقت ٹریگر ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے فقیر ہو جاؤ. جہاں ہمارا کمفرٹ زون چھوٹنے لگتا ہے مزاجن، وہاں ہمارا دین انٹروین کر لیتا ہے. دس از اس. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم پوری دنیا چھوڑ دیں، مگر امام ابن القیم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب وہ مجبوراً ہی صحیح اس دنیا کو ابینڈن کر دیتا ہے. وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ موت کا وقت. پھر تو چھوٹ ہی جاتا ہے اور سب کچھ ہی چھوٹ جاتا ہے. تو امام ابن القیم کہتے ہیں کیونکہ دنیا کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہر انسان کی زندگی میں کہ فائنلی وہ اس دنیا کو چھوڑ دے گا، ابینڈن کر دے گا. تو اس سے پہلے یعنی موت سے پہلے دنیا پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہر انسان کو دھوکے کا شکار کرے، اس کو ڈسٹریکٹڈ رکھے، اس کو اپنے اندر انوالو رکھے، اس کو بڑے مقاصد سے دور رکھے، یا اس کی لائلٹیز اپنے ساتھ اٹیچ رکھے.